معروف لکھاری اور تجزیہ کار وجاہت مسعود نے کہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی سیاست کا شوق پورا کر کے دیکھیں، لیکن خیال رہے کہ سیاستدان پھانسی پر جھول جاتا ہے، برسوں قید کاٹتا ہے، جلا وطن ہوتا ہے، مفتوحہ عدالتوں سے ناکردہ گناہوں کی سزائیں پاتا ہے، لیکن کبھی آئین شکنی نہیں کرتا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان آئین بناتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہوئے آئین شکنوں کے ہاتھوں پھانسی کے پھندے پر جھول جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری جانب سب سے پہلے پاکستان کا جھوٹا نعرہ لگانے والوں مشرف جیسے آئین شکن سزائے موت پانے کے بعد تاریخ کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے ملک چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ اپنی تازہ تحریر میں وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ ان دنوں وطن عزیز میں ایک فیض صاحب کا بہت چرچا ہے جو حال ہی میں بہت بے آبرو ہو کر رخصت ہوئے اور اب سیاسی میدان میں اترنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک جنرل عبدالحمید خان گزرے ہیں۔ دسمبر 1971 میں جب ملک ٹوٹ رہا تھا تو حمید خان فوج کی سربراہی کے لیے یحییٰ سے پنجہ آزمائی کر رہے تھے۔ کوئی 20 برس بعد لیفٹیننٹ جنرل حمید گل نمودار ہوئے۔ فاتح جلال آباد حمید گل بھی آرمی چیف بننے کے آرزومند تھے، لیکن جب آس ٹوٹی تو مستعفی ہو گئے۔ MQM، IGI اور تحریک انصاف جیسی جمہوری دستکاریاں حمید گل کی ہی دست اعزاز کا کرشمہ ہیں۔ 2 دہائی بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید وارد ہوئے۔ 2017 سے 2022 تک قوم کے شہر پناہ پر جو بھی گولہ آن کر گرا، اس میں فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ فیض حمید کی انگشت فتنہ ساز کو دخل تھا۔ عمران نے فیض سے بھرپور فیض اٹھایا، لیکن آرمی چیف کی دوڑ میں قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں ایک جنرل فیض علی چشتی بھی گزرے ہیں۔ 5 جولائی 1977 کی رات 10 کور کی کمانڈر اور بھٹو کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے والے فیض علی چشتی ہی تھے جو آج کل ریٹائرڈ فوجیوں کی ایک تنظیم کے پلیٹ فارم سے عمران کے حق میں جھنڈا لے کر نکلے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی قسمت سنوارنا چاہتے ہیں۔ وجاہت کہتے ہیں کہ حالیہ نومبر ہمارے سیاسی سمندروں کے تہ میں پوشیدہ طوفانوں کی رستہ خیز سے معمور تھا۔ بلاخر جنرل عاصم منیر کی نامزدگی ہوئی تو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کو ہی مناسب سمجھا۔ چکوال کی سڑکوں پر حروف عقیدت میں گندھے سنگے ہائے بنیاد پر وقت کی گرد پڑ گئی۔ عموماً اعلیٰ عسکری افسر سپرسیڈ ہونے پر مستعفی ہوتے ہیں، یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ معمولی فہم رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ 2 اعلیٰ عسکری افسروں کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ ادارہ جاتی روایت کا حصہ نہیں بلکہ صحیح ناکام کی دستاویز پر دستخط کی تقریب تھی۔ اس قبیلے کے ایک سردار لیفٹیننٹ جنرل سعیر اسلام تو حالیہ ضمنی انتخابات میں اپنے سیاسی جھکاؤ کا اشارہ دے چکے ہیں۔ اب منگوال کے عمائدین کا ایک وفد فیض حمید کے فارم ہاؤس پر پہنچا جس نے عرض چکوال کے لیے ان کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ جب ایک مقرر نے عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار فیض حمید کو سیاست میں آنے کی دعوت دی تو اس موقع پر قبلہ فیض نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکتے ہوئے انکساری کی حد کر دی، یعنی انہوں نے اس پیشکش کو قبولیت بخشنے کا عندیہ دیا، حالانکہ وہ تو پچھلے 10 برس سے سیاست ہی کر رہے تھے۔ ہماری دعا تھی، ہم اپنے لیے چاہتے تھے اور اپنے ملک کے لیے چاہتے تھے کہ آپ CNC بنے۔ آپ اگر CNC بنتے تو ہمارے چکوال ڈسٹرکٹ، ہمارا اس علاقہ تو ہماری تو ترقی یا ڈیولپمنٹ ہونی تھی، لیکن ہمارے ملک پاکستان کو آپ کی ضرورت تھی، لیکن یہ اللہ کی رضا تھی کہ آپ اس منصب پہ نہیں پہنچ سکے۔ لیکن ہمارے لیے اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ سیاست میں آ کر آپ اس منصب پہ پہنچیں تاکہ عوام کی اتنی خدمت کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس جنرل فیض حمید لطیفال میں چکوال میں واپس آ گیا ہے اور پہلے سے بڑھ چڑھ کر اپنی عوام کی خدمت کر رہا ہے۔ وجاہت مسعود کے بقول اب فیض حمید کی وضاحت آئی ہے کہ وہ سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اس پر وجاہت کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ایسا نہ کہیے، کار سیاست میں آپ کا وسیع تجربہ قوم کے کام آنا چاہیے۔ آپ سے پہلے میجر جنرل سکندر مرزا نے ریپبلکن پارٹی بنائی تھی، پہلا مارشل لا لگانے والے فیلڈ مارشل ایوب خان نے کنونشن لیگ بنائی تھی، ضیاء کو خط لکھ کر مارشل لا کا راستہ ہموار کرنے والے ایئر مارشل اصغر خان نے تحریک استقلال بنائی تھی، ڈھاکہ میں بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے والے جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو بھی سیاست کا کیڑا تنگ کرتا تھا اور موصوف قومی اتحاد کے جلسوں میں کر و فرض سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔
1990 के जनरल इलेक्शन में धांधली के लिए ISI के जरिए खुफिया फंड्स बांटने वाले जनरल असलम बेग ने भी एक सियासी जमात की बुनियाद रखी थी। जनरल मुशर्रफ से बरतरफ होने के बाद यूसुफ रजा गिलानी के हाथों बहाल होकर इसी को बरतरफ करने वाले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने भी ये कोशिश करके देखी। 2 मरतबा आइन शिकनी करने वाले मुशर्रफ ने भी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई थी, जिसका अब कोई अता पता नहीं। लिहाजा फैज हमीद साहब, वल्लाह आप भी अपना सियासत का शौक पूरा कर लीजिए, लेकिन ख्याल रहे कि सियासतदान फांसी पर झूल जाता है, बरसों कैद काटता है, जिला वतन होता है, मफतूहा अदालतों से नाकर्दा गुनाहों की सजाएं पाता है, लेकिन आपकी तरह यूं रिटायर नहीं होता जैसे कि आपको होना पड़ा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।